والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آپ کا میزبان آج ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع کچھ ہٹ کر کے نہیں ہے، لیکن ایک رپورٹ ہے جو رپورٹ کچھ اہم ترین خبروں کے بیچ میں دب کر رہ گئی ہے۔ دراصل یہ سوال بارہا ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ملک ہندوستان میں اتنی غربت کیوں ہے، اور پھر کچھ ہی خاندانوں میں یہ سیاست اور ہندوستان کی اقتدار کیوں گھومنے لگ جاتی ہے، اور کیا یہی وجہ ہے کہ ملک ہند ترقیات کی جانب گامزن نہیں ہوتا اور آج کے نوجوان بے روزگار ہیں۔ انوراگ مودی نامی ایک قلمکار نے بہترین انداز میں ایک رپورٹ کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے۔ میں اسی کا کچھ خلاصہ لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تاکہ میں ملک کے سیاسی حالات اور یہاں کے اقتصادی حالات اور مالداروں کی ان دولت کے بارے میں آپ کو بیان کروں جو ہندوستان کے 50% جتنے غرباء کے پاس دولت موجود ہے، اور اتنی ہی دولت یہاں کی صرف 9 افراد کے پاس موجود ہے ہندوستان کی۔ اسی کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس پر تبصرہ بھی کروں گا۔ میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کی لنک کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی کیا حقائق ہیں اس سے واقف ہو سکیں۔ ناظرین، انوراگ مودی لکھتے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں کے وقفے میں 2 بڑی خبریں آئیں۔ دونوں ہی خبریں چیخ چیخ کر ملک کے متعلق فکر مند لوگوں سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیوں آزادی کے 70 سال بیت جانے کے بعد بھی گنتی کے 2-4 خاندانوں کے پاس ہی جمہوریت کی پوری طاقت ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو یا سیاسی۔ پہلی خبر اقتصادی طاقت کو لے کر تھی۔ آکسفیم کی حالیہ رپورٹ پبلک گڈ اور پرائیویٹ ویلتھ کے مطابق ملک کے سب سے نچلی پائیدان پر کھڑی 50% عوام کے پاس جتنی جائیداد ہے، اتنی ہندوستان کے محض 9 سب سے مالدار لوگوں کے پاس جائیداد موجود ہے۔ دوسری خبر سیاسی طاقت ایک فیملی کے ہاتھوں میں سمٹ جانے کے بارے میں تھی۔ کانگریس نے پرینکا گاندھی کے طور پر ایک اور گاندھی کو سیاست میں اتار دیا۔ خیر، باقی پارٹیوں میں بھی پریوار واد اور شخصیت پرستی دونوں ہی ہے، یا یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ قدم آگے بڑھ کر ہے۔ تقریباً ساری کی ساری علاقائی پارٹیاں فیملی یا خاص افراد میں سمٹی ہوئی ہے، وہ ممتا کی ہو یا مایا کی ہو یا اکھلیش یادو کی ہو یا چندر بابو نائیڈو کی ہو، KTS کی ہو یا لالو پرساد یادو، یہاں تک کہ عام آدمی پارٹی بھی شخصیت پرستی سے متاثر ہے۔ کرناٹک سے لے کر کے تلنگانہ اور مہاراشٹرا، ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی لوگ سیاسی پارٹیوں کے اقتدار پر جب قابض ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے ان کی خاندانی نسبتیں شروع ہونے لگتی ہیں، پھر ایک کے بعد دوسرا اس کا وارث بننے لگ جاتا ہے، اور اس طرح پارٹیاں چاہے علاقائی ہو یا پھر قومی سطح کی پارٹیاں ہو، وہ خاندان میں لپٹ کر رہ جاتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، مودی اور شاہ دور میں بی جے پی نے تو ویکتی واد میں کانگریس کے پریوار واد کو بھی شکست دے دی ہے۔ نہ تو کسی بحث اور ہتک عزت کا مقدمہ لگنے کا ڈر، نہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی مہر کی درکار، اور نہ کسی ایکسپرٹ کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار۔ آخرکار اب ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد لگاتار ملک کی سیاسی اور اقتصادی طاقت سمٹتے سمٹتے 10 سے 20 افراد خاندانوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ جب سارے ملک میں کسان بدحال ہیں، اس کی قرض معافی پر دنگا فساد مچا ہوا ہے، روزگار غائب ہے، چھوٹی موٹی صنعت تھوک کے بھاؤ میں بند ہو رہے ہیں، چھوٹے کاروبار میں کاروباری کم ہو رہے ہیں، تب ہندوستان میں 2017 کے مقابلے 2018 میں کھرب پتیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس میں 18 نئے نام جڑ کر ان کی تعداد 119 پر پہنچ گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کی جائیداد دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ کر
وہ 23 लाख करोड़ से बढ़कर के इस वक्त 31 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया का सबसे महंगा घर दुनिया के 19वें सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का है। एंटिला नाम का एक घर मुंबई में वाक़ है और इसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगाई गई है। कमाल की बात यह है कि यह हालात नोटबंदी के बाद है। ये रिपोर्ट यही नहीं रुकती, इसकी बाकी सारी हकीकत मुल्क के मुतालिक हमारी फिक्र और मुल्क की सियासी पार्टियों के आवाम की खिदमत के लिए काम करने और सबका साथ सबका विकास के सारे दावों की पोल खोलती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में बीमारी के इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में धकेले जाने वाले सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में हैं। इस बात को दोबारा सुने। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में बीमारी के इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में धकेले जाने वाले सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि आवाम की सेहत पर सबसे कम खर्च करने में हमारी हुकूमतें दुनिया में सबसे आगे रहने वालों में एक है। यानी कि यहाँ की हुकूमतें जब गरीब यहाँ पर बीमार पड़ता है तो उस पर पैसा खर्च नहीं करती। दूसरे ममालिक की निस्बत ये बहुत ही जीरो सिफर पर है। लेकिन इसके उलट मेडिकल टूरिज्म में हम सबसे आगे हैं। पैसे हैं तो दुनिया का बेहतरीन इलाज मिलेगा। वहीं हुकूमत के जरिए सेहत बीमा के नाम पर खर्च की जाने वाली 80% रकम भी प्राइवेट हॉस्पिटल की जेब में जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप सरकारी तौर पर कोई चीज़, अगर मेडिकल जो कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के कार्ड जारी किए जाते हैं, अगर वो कार्ड भी आप अपने पास रखते हैं तो उसका पैसा या उसके ज़रिए से जो कटता है पैसा कार्ड दिखाने के बाद बीमारी और इलाज के नाम पर, तो वो हुकूमत के पास नहीं जाता, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की जेब में जाती है। हिंदुस्तान की गरीब रियासतों में बच्चों की मौत की शरह अफ्रीकी ममालिक से भी ज़्यादा है। आमतौर पर तस्वीरें दिखाकर के कहा जाता है कि अफ्रीका ममालिक में भूखमरी की वजह से और बीमार की वजह से बच्चों की अमवात ज़्यादा होती हैं, जबकि हकीकत यह है कि मौत की शरह जो है वो हिंदुस्तान की गरीब रियासतों में अफ्रीकी ममालिक से भी ज़्यादा है। तालीम के हालात भी कुछ ऐसी ही है। मुल्क को सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट देने वाले उत्तर प्रदेश में 40% गरीब बच्चे सबसे कम फीस वाले प्राइवेट स्कूलों की फीस देने की कुव्वत भी नहीं रखते हैं और हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट स्कूलों के भरोसे होती जा रही है। जो गरीब को तालीम नहीं दे सकती, गरीबी की मार दलितों के ऊपर और ज़्यादा पड़ती है। दलित खातून अशराफिया खातून के मुकाबले 15 साल कम जीती है। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में लोगों को कुल जायदाद पर टैक्स में इतनी ज़्यादा छूट है कि उनको आमतौर पर जितना टैक्स देना चाहिए उससे 8 गुना कम कर लिया जाता है और उसमें इस्लाह करने की बजाय मोदी हुकूमत ने 2016 से 17 में उसको पूरी तरह ख़त्म ही कर दिया है। वैसे इस रिपोर्ट से बाहर जाकर हुकूमत के बजट में रेवेन्यू फॉर गॉन के कॉलम पर नजर डालें तो समझ आएगा कि हुकूमत ने साल 2013 से 14 और 2014 से 15 और 2015 से 16 में बराह रास्त और बिलवास्ता महसूल में यानी टैक्स में 17.15 लाख करोड़ की छूट दी और इस तरह आगे भी छूट देती रही। इसके बाद के सालों में भी ये छूट बरकरार है। सिर्फ फर्क इतना है कि मोदी हुकूमत ने रेवेन्यू फॉर गॉन के अंदाजा लगाने का फार्मूला ही बदल दिया। 2015 से 16 में उसको 4,79,482 करोड़ सिर्फ बिलवास्ता महसूल में छूट देना बताया था और इसके अलावा और भी बहुत सारे कस्टम ड्यूटी के नाम पे वगैरह छूट देना शुरू कर दिया। अमीर की मार से सरकारी बैंक भी नहीं बचे हैं। 31 मार्च 2014 में सरकारी बैंकों का एनपीए 2,16,739 करोड़ रुपए से बढ़कर के 31 मार्च 2018 को 4,75,845 करोड़ रुपए होगा। इसमें ज्यादातर बड़ी कंपनियां हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई इनकलाबी कदम उठाने के लिए सलाह भी नहीं देती है। इसमें एक छोटा सा मशवरा है, अगर पूरी दुनिया में जो सबसे दौलतमंद लोग हैं उनकी जायदाद पर 5% टैक्स और लगा दिया जाए तो इससे 26 करोड़ से ज्यादा वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको स्कूल मिल जाएगा। यानी कि मालदार लोगों पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो गरीब बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही सेहत खिदमात के फुकदान में मरने वाले 33 लाख लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यानी कि जो लोग इलाज और मुआवजा ना कर सकने की वजह से, जिनके पास पैसा नहीं रहता, इस वजह से बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन
اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ مر جاتے ہیں ان میں سے 33 لاکھ لوگوں کی جان بچائی جا سکی۔ رپورٹ میں حکومت سے امیر لوگوں اور کارپوریشنز کو ذاتی اور کارپوریٹ ٹیکس میں چھوٹ کے ہوڑ سے باہر نکل کر ان پر مناسب ٹیکس لگانے کی مانگ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ان کے ذریعے کی جا رہی ٹیکس چوری پر لگام لگانے کی بھی مانگ کی جا رہی ہے۔ کیا اگلے انتخاب میں مودی حکومت یا مہا گٹھ بندھن میں سے کوئی بھی رہنما یا جماعت اپنے انتخابی منشور میں یہ وعدہ کر سکتی ہے کہ وہ ملک کے عوام کو تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولت دینے کی اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے 2019 سے ملک کے ارب پتیوں اور امیروں پر مناسب ٹیکس لگانے کا کام کرے گی؟ ٹیکس لگانے کی دور کی بات، یہاں تو حکومتیں انہی کا ساتھ دیتی ہے اور ان کا قرضہ معاف کی جا رہی ہے، اور جو بھگوڑے جو بیٹھ کر کے لوگوں کا مال لوٹ کر کے چلے جا رہے ہیں ان کو واپس ہندوستان میں لا کر کے ان پر کیس درج کر کے ان کی انکوائری کرنے تک بھی نہیں سوچ رہی ہے، بلکہ حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکومتیں امیروں کا ساتھ دے رہی ہیں وہ امیر سے امیر ترین بنتے جا رہے ہیں اور حکومت کا پیسہ لوٹتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ امیر ہوتے ہیں جو یہاں کے بڑے بڑے بینکوں سے کروڑ کروڑ بلکہ خربا خرب جو ہے قرضہ اٹھاتے ہیں، پھر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سال 2019 کے انتخاب کے لیے پچھلے ایک مہینے سے بھونپو پیٹ رہا ہے۔ ٹی وی میڈیا کیا اس مدعے پر بحث چلا پائے گا؟ پرینکا گاندھی کے باقاعدہ فعال سیاست میں داخلے پر ہر ٹی وی چینل پر گلا پھاڑ بحث ہو رہی تھی۔ وہاں یہ کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ کوئی بھی آئے آنے دو، لیکن جو پہلے سے ہیں یا نئے آ رہے ہیں ان کے پاس ملک کے عوام کو دینے کے لیے آخر کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ نئے چہروں کے آنے سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر پارٹی میں یہاں کے لیڈران وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لیڈران نہیں آتی۔ لیڈران تو وہی ہے، سیاسی لیڈران، اقتدار میں جمے رہنے والے بھی تو وہی ہیں۔ اگر کوئی نئے چہرے آ جاتے ہیں، پرینکا گاندھی کوئی نیا چہرہ نہیں تھا، لیکن جب پرینکا گاندھی کے کانگریس کے ایک حصے کا کسی یو پی میں وہاں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو پورا میڈیا ایک ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے بحث ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میں کوئی بھی ٹی وی میڈیا یہ عام عوام کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے کا ہمت نہیں کرتا یا وہ پوچھنا ہی چاہتا، بلکہ عوام کے تئیں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا نہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ کوئی آئے بھی یا کوئی جائے بھی تو اس سے عوام کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور پرینکا ایسی کون سی نئی سوچ لے کر کے آ رہی ہے جس سے عام عوام کو فائدہ ہو سکے؟ ایسا سوال کون کر رہا ہے؟ ایسا سوال کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ پرینکا آنے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ خاندانی سیاست چل پڑی ہے، اور اس خاندانی سیاست کو لے کر کے اس پر پلٹوار بی جے پی پر یہ ہوتا ہے کہ مودی اپنا چلاتے ہیں اور امت شاہ اپنا چلاتے ہیں، وہاں بھی پریوار ہے، ویکتی واد ہے، یعنی کہ شخصیت پرستی ہے، کہیں خاندان پرستی ہے۔ لیکن عوام کے تئیں کوئی ہے جو اس سلسلے میں سوچ سکے گا؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ میڈیا اور سیاسی جماعتوں کو اس بات کے لیے مجبور کرنے کے لیے کیا ملک کے متعلق فکر مند ہر آدمی گو ماتا اور مندر کی سیاست کی حمایت اور مخالفت کی لڑائی سے باہر نکل کر اس لڑائی کو لڑ سکے گا؟ یعنی کہ عوام کے تئیں جو مسائل ہے 2019 کے اپنے منشور میں کیا وہ شامل کر پائے گا؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں 10 لوگ ساری طاقت رکھتے ہوں اور سارا ملک خاموش بیٹھا رہے؟ یعنی کہ مالداروں کے پاس ہی سیاستدانوں کی اقتدار کی کنجی ہوتی ہے، اور جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہی مالداروں کی جو ہے ان کی پارٹیوں میں شامل ہو کر کے اور ان کے بہت بڑے بڑے کمپنیوں میں اپنی شراکت داری شامل کر کے جو ہے پورے ملک کو چلا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے پرائم ٹائم کا کہ آج پورے ملک میں کچھ خاندان ہیں جو حکومت کرتے ہیں، اور کچھ مالدار اور تجارت اور کارپوریٹ لیول کے کچھ مالدار ہیں جسے 119 افراد کہا گیا، جن کے پاس جو ہے 50% غربا کی مال جتنا جائیداد جمع کر دیں تو ان صرف 119 افراد کے پاس اتنی جائیداد باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی طاقتیں اس پورے ملک میں 120 کروڑ کی آبادی کو چلا رہے ہیں، ایک یا تو کارپوریٹ سیکٹر کے 119 مالدار افراد یا پھر کچھ خاندانی اقتدار میں رہنے والے حکمران جو پوری طرح سے غریبوں کو نچوڑ کر کے پی رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس بات پر مجھے اور آپ کو، ہر ہندو اور مسلمان کو سوچنا ہوگا کہ اگر یہی خاندان اقتدار پر جمے رہے اور یہی کارپوریٹ سطح کے مالدار اگر وہ حکمرانوں کو اور سیاست کو اپنی کٹ پتلی بنا کر کے لگاتا رہے تو پھر غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ترین ہوتا چلا جائے گا، اور ہم ہندوستان کے ترقیات کی صرف خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہی پیغام ہے آج کے پرائم ٹائم کا۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، پارٹی سے ہٹ کر آپ یا میں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ الگ بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان کی ترقیات کے لیے جو رکاوٹیں بن رہی ہیں وہ کچھ ہی مالدار افراد ہیں
जो कॉरपोरेट सेक्टर पर बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके खरबा खरब रुपए हुकूमत के सरकारी ख़जाने से उठा लेते हैं और भाग चले जाते हैं, और यही हुकूमतें जब इलेक्शन आता है तो उनको सपोर्ट करके उनसे जो है पार्टी फंड के नाम पर पे जो है इश्तिहारात बटोरते हैं, फिर यही दोनों मिलकर के 5 साल तक आम आवाम को और गरीब को लूटते चले जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। इस पर मुझे भी और आपको भी हर पार्टी के सतह से ऊपर उठ करके सोचने की ज़रूरत है, तब जाकर के हिंदुस्तान तरक्यात की जानिब बढ़ सकता है। मेरे आज की इसी पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ, लेकिन रुखसती से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।